السلام علیکم دوستو. آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، 37، 38 اور انشاءاللہ 39. ان آیات پہ بات کریں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کے لیے کیا کیا ہمیں بتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه کلمات. تو آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا پچھلی آیات میں. ان سے ایک خطا سرزد ہونے کا ذکر، انسانی نفسیات، اس کو اجاگر کرنا تھا. اگرچہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی زمین کے لیے، فرشتوں سے اس رکوع کے شروع میں یہی کہا گیا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں یا زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ابھی تک آدم علیہ السلام جب ان کی تخلیق ہوئی تو وہ ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچے تھے. یہ ادھر آسمانوں میں ہی بات ہو رہی ہے. جنت میں چلے گئے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی. پھر وہاں ایک نفسیاتی ٹیسٹ ہوا. انہیں پوری جنت میں انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جہاں بھی آپ رہنا چاہیں، جہاں بھی آپ قیام کرنا چاہیں، جس جگہ سے جو کچھ بھی آپ کھانا چاہیں کھائیں، رہیں، کھائیں، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، مگر اس درخت کے قریب نہیں جائیں. اور وہی نفسیاتی ٹیسٹ ہم سے جو کہا جاتا ہے تو ہم بھی اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اگر کسی سے کہا جائے کہ دیکھیے بات میں آپ سے کر رہا ہوں مگر اس کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرنا، اور سب سے پہلے اسی بات کا ذکر ہو جاتا ہے. یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے ہم لوگوں میں، اور اسے اجاگر کیا گیا ہے پچھلی آیات میں. اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ میرے لیکچرز کو سن لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا اس کا. تو اب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ملا اور زمین پہ آ گئے. اب زمین پہ آتے آتے وہ نیگیٹو پوائنٹس کے ساتھ آئے. ہم اس دنیا کے اس میں اگر ہم دیکھ لیں، اگر ہم ایک بہت ہی اپ گریڈڈ آدمی جو ہے اگر اسے سیک کر دیا جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ حکام بالا کے سامنے کوئی اپنی عرضی پیش کر دے، وہ پھر بحال ہو جائے.
کوشش میں لگا رہتا ہے، سفارشیں کرتا ہے، خود بھی کوششیں کرتا ہے. تو یہاں پہ جب آدم علیہ السلام نیگیٹو پوائنٹس کے ساتھ زمین پہ آئے تو غمگین تھے، رو رہے تھے. وہ جنت کے نظارے، اس کی آسائشیں، صرف ایک اپنی نفسیاتی غلطی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ چھوٹ گیا. تو اب اس کے لیے وہ ڈھونڈ رہے ہیں سارا ڈھونڈ رہے ہیں. سارا کدھر ہے؟ زمین پہ تو کوئی ہے نہیں. آ گئے زمین پہ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کچھ کلمات عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ اسے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنانا ہے زمین پہ. تو اس کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر نیگیٹو پوائنٹس کے ساتھ. وہاں تو ڈائریکٹ تھی بات، فرشتوں کے ساتھ بھی تھی، جنت میں بھی رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کلام میں تھے، جس انداز میں بھی تھے، مگر تھے. یہاں پہ اب بے آسرا. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات بھیجے، یا تو القاء ہوئے، یا وحی کے ذریعے سے بھیجے گئے، فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے گئے، جیسے بھی بھیجے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، حاصل ہوئے آدم علیہ السلام کو، ملے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات اس کے رب کی طرف سے، کہ بھائی ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. تو فتاب علیہ، تو جب ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوا تو ان کی جو خطائیں ہیں انہیں ایریز کر دیا گیا، مٹا دیا گیا. فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، آپ کے گناہوں کو، آپ کی خطاؤں کو مٹانے والا ہے. وہ کلمات جو بھی تھے، مگر یہاں سورہ اعراف میں ان کلمات کا ذکر ملتا ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فنکونن من الخاسرین. یہ سورہ اعراف میں یہ کلمات ملتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو یہ وہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے پڑھے، اور ان کی وجہ سے ان کی خطائیں معاف ہو گئیں، ان کے گناہ مٹ گئے، ان کی جو وہ لغزش تھی وہ ختم ہو گئی.
اور ان کے جو مائنس پوائنٹس تھے وہ ختم ہو گئے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں ایک بار ہم سب آدم علیہ السلام کے دائیں کندھے سے اور بائیں کندھے سے پیدا ہو کر کے میدان میں جمع ہو چکے ہیں. اب ہماری ارواح سب ایک جگہ پہ جمع ہے. اپنی باری پہ فلائٹ پکڑ کے ہم زمین پہ آتے ہیں اور پھر اپنی باری پہ فلائٹ پکڑ کے ہم چلے جاتے ہیں. ایک وقت ہے ہمارے لیے اس زمین پہ رہنے کے لیے. اب یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا، ان کی پوری اولاد، ان سب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا، میں نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، اترو یہاں سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب پہنچے تمہارے پاس، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت. فمن تبع، پس جس نے اتباع کیا، اس ہدایت پہ عمل کیا، اس ہدایت کو مان کر اس کی پیروی کی. ہدایہ، فمن تبع ہدایہ، فلا خوف علیہم، تو نہیں ہے ان پر کوئی ڈر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ انسٹرکشنز ہیں، وہ یوزر جو مینول ہوتا ہے، جو ہدایات ہوتی ہیں استعمال کی، کہ یہ ایک مشین ہے، اس کے استعمال کی یہ ہدایات ہیں. اگر اس طرح سے آپ چلائیں گے، آپ ریڈیٹر میں پانی کی جگہ پہ دودھ ڈالیں گے، ریڈیٹر بند ہو جائے گا. دودھ اگرچہ طاقتور چیز ہے، بند ہو جائے گا. آپ کا انجن سیز ہو سکتا ہے. آپ اگر آئل کی جگہ پہ آپ پانی ڈالیں گے، آپ کا انجن سیز ہو سکتا ہے. یا آپ انجن آئل جس گریڈ میں ہے اس گریڈ میں نہیں ڈالیں گے، آپ بریک آئل ادھر ڈال دیں گے انجن میں، تو آپ کا انجن سیز ہو جائے گا. وہ آپ کے انجن کے سارے جو ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی سیلنگ پوائنٹس ہیں ان کو وہ لیک کر دے گا. اس طرح سے یہ انسٹرکشنز گاہے بگاہے آتی رہیں اس انسان کے لیے. فمن تبع ہدایہ، پس جس نے بھی پیروی کی، مانی ان انسٹرکشنز کو، تو اس کے کل پرزے خراب نہیں ہوں گے. کوئی غم نہیں، نہیں کوئی ڈر. اچھا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان انسٹرکشنز پہ عمل نہیں کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان سب کو جھوٹ کا پلندہ جانا. یہ ایویں ہے بھائی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں آگ کے مصاحب، یعنی ان کے ساتھی، آگ کے ساتھی، یعنی آگ میں رہنے والے. اصحاب النار، وہ اس دنیا میں بھی آگ میں رہیں گے اور اس دنیا میں بھی آگ میں رہیں گے. یہاں بھی وہ ہمیشہ ڈرتے رہیں گے، غمگین ہوں گے. دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. تو اس طرح سے
مگر جو اللہ والے ہیں ان کی لو صرف اللہ کے ساتھ ہے. وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ ہی کی مرضی کا کرتے ہیں, اللہ کی مان کر کرتے ہیں. تو اگر بھوکے بھی رہیں گے تو بھی ان کا دل سکون سے رہے گا, تسلی, انہیں کوئی فکر نہیں. وہ کہیں گے کہ بھئی 2 دن کی زندگی گزر جائے گی, آگے پھر راج ہی راج ہے. تو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کی مان کر کرتے ہیں. تو ان کے لیے ان کی زندگی کچھ الگ ٹائپ کی ہے. اور یہاں اگر ہم اللہ کے اس راستے سے تھوڑا ہٹ کر کے اللہ کی نہیں مانتے ہیں تو جو کچھ بھی ہوگا تو ہمارے, اگر ہم کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, بلینئرز, ٹریلینئرز, ہمیں سکون نہیں ہوگا. شاید ہمارے کھانے میں وہ کچھ نہ ہو جو ایک غریب آدمی کے کھانے میں ہوتا ہے. شاید وہ پروٹین ہم ڈھونڈتے رہیں ان میں, ہم وہ وٹامنز ڈھونڈتے رہیں اس میں. شاید ہمارے اوپر کچھ بندشیں بھی لگ جائیں کھانے پینے کی, ہماری خوشیوں پہ بندشیں لگ جائیں, ہمیں گھر میں سکون نہ ملے. 1000 طریقے ہوتے اس خالق کے. تو دوستو, یہ آج کا لیکچر تھا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ جو نہ ماننے والے ہیں, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کل انشاءاللہ اگلا موضوع ہوگا, اور وہ یا بنی اسرائیل, اس میں بھی بڑے ہی پتے کی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھاتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ کل کا لیکچر سننا نہ بھولیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ حافظ.